الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عالم اسلام کی جو کچھ صورتحال ہے وہ اظہر من الشمس ہے، اور دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام، اہل اسلام کے لیے مشکلات کا سامنا نہ ہو اور ان کے لیے زمین کا وہ حصہ تنگ نہ کیا گیا ہو، مزید یہ کہ ان کے لیے حصار نہ کیا گیا ہو۔ زمین پر کوئی خطہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ بظاہر ہندوستان کے حالات ایسے ہیں، اگر آپ باریک نگاہ سے دیکھیں گے تو ہندوستان سے کہیں زیادہ بدتر درجے کے حالات ان مسلم ملکوں کے ہیں جن ملکوں میں ظاہری خاکوں پر اور ظاہری ڈھانچوں پر اسلام کے ماننے والے بیٹھے ہیں، لیکن باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اسلامی شعائر کی حفاظت، اسلامی مقدسات کی حفاظت اور اسلامی نظریے کی حفاظت کے سلسلے میں آپ شخصی طور پر یہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان ملکوں میں وہ کام کرنا انتہائی مشکل ہے۔ غرض یہ کہ عالم اسلام پورے طور پر ایک مشکل میں گھرا نظر آتا ہے، اور بظاہر یہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں دیکھنا بھی اسی طرف ہے، چلنا بھی اسی طرف ہے، پوچھنا بھی انہی سے ہے۔ اللہ کے لاڈلے رسول، آپ کی شریعت سے پوچھنا ہے کہ جن حالات میں ہم گھرے ہیں، ان حالات کا اصل سبب کیا ہے، اس کے راستے کیا ہے، اور کن وجوہات سے یہ حالات درپیش ہیں۔ چنانچہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے ایک صحابی ہیں، اس روایت کو امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جبکہ تمام مسلمانان اسلام کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے، اسلام دشمن طاقتیں ایک دوسرے کو دعوت ضیافت دیں گی، ایک دوسرے کو دعوت ضیافت۔ آپ کسی کو کھانے پہ بلاتے ہیں، آؤ بھائی کھانا کھا لو، آپ بیٹھے ہیں دسترخوان پر، آئے ذرا چائے پی لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ دعوت ضیافت اس کو دیں گے جو آپ کو، جس کو آپ اپنا قریبی سمجھتے ہوں گے، اسی کو تو دعوت ضیافت دی جائے گی نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرما رہے سارے جہان کا کفر اکٹھا ہو جائے گا، پوری ملت کفر اکٹھی ہوگی، اور پھر وہ ایک دوسرے کو مدعو کریں گے اس طور پر کہ آؤ اکٹھا ہو کر مل کر مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ چنانچہ مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک جہاں جہاں عالمی اسلام بستا ہے، مسلمان بستا ہے، مسلمان جس شکل پر رہتے ہیں ان کے ساتھ اسی درجے میں، اسی شکل پر حصار تنگ کیا گیا ہے۔ علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اس ذلت کے، اس رسوائی کے اسباب کیا ہیں، آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ وہ عظیم شخصیت ہے جو محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ارشد ہے، اور علماء دیوبند کا وہ سرخیل ہے کہ جس کے قلم نے، جس کی زبان نے، جس کی فکر نے، جس کے تدبر اور حوصلے نے عالم اسلام کے بڑھتے ہوئے اقدام کو ایک نئی سمت عطاتی ہے۔ یوسف بن نوری کو جب آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یوسف بن نوری نام کس شخصیت کا ہے۔ میں بس ہلکا سا اشارہ آپ کو دے رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے۔
اس وقت عالم اسلام میں جو ایک انقلاب آپ دیکھ رہے ہیں اور ظاہری ایک تبدیلی کسی ملک میں آپ کو نظر آتی ہے کہ وہاں اسلام زمین سے اٹھ کر، گلیوں سے اٹھ کر، چوباروں سے اٹھ کر اور مکانوں اور دکانوں سے اٹھ کر حکومت کے ایوانوں تک پہنچا ہے۔ جس ملک کی یہ کنڈیشن ہے، اس ملک کے پیچھے جن لوگوں نے گاڑی میں پیٹرول کا کام کیا ہے اور جن لوگوں نے زمین کی آبیاری کا کام کیا ہے، انہی لوگوں میں سے ایک نام علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمہ اللہ کا ہے۔ پہنچ گئے آپ وہاں تک؟ کون کون پہنچا ذرا بتانا مجھے، کون کون پہنچا؟ جس ملک کی طرف میں نے ایسے ڈر کے بتا رہے ہو، ایک ہی بار مرنا ہے، بار بار نہیں مرنا، کون پہنچا بتائے ذرا، بتائیے۔ اب پھر مجھے مجبور ہو کے نام لینا پڑتا ہے، میرے ساتھی کہتے ہیں تو نام کیوں لیتا ہے بلا وجہ کی بات۔ ارے بھائی، موجودہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے پیچھے یوسف بن نوری رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیات کھڑی ہیں۔ رونا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آج تک، کل تک، پرسوں تک یہ عجیب عجیب نسل کے نیوز اینکر دیکھتے ہیں آپ کو وہ مواد ہی نہیں ملتا ہے، آپ کی سماعت تک وہ چیزیں پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں جن چیزوں کو سننے سے، دیکھنے سے آدمی کا دماغ روشن ہوتا ہے۔ عالم اسلام کی خبروں سے ناواقف ہیں آپ، اس لیے اگر کچھ پڑھنا ہی چاہتے ہیں، کچھ سننا ہی چاہتے ہیں، تو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلی ایڈوائز آپ کو کروں گا، پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس لیے کہ جو کچھ آپ پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں وہ سن کر حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ بار کیف یہ کہ علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمہ اللہ سے یہ پوچھا گیا اس ذلت کے رسوائی کے اسباب کیا ہے؟ حضرت مولانا رحمہ اللہ نے بہت مختصر لفظوں میں 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مسلمانان عالم، مسلمانان ہند کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے عالمی اسلام کی، یعنی پوری دنیا میں مسلمان ان 4 جگہوں پر کمزور پڑا ہے، چنانچہ اس کے نتائج میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس میں حضور نے فرمایا ساری دنیا کا کفر مل کر ایک دوسرے کو دعوت ضیافت دے گا۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اس وجہ سے کہ اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تم لوگ بڑی کثرت میں رہو گے۔ چنانچہ مسلمان کوئی بڑی چھوٹی تعداد میں بسنے والی قوم ہے؟ ارے بھائی، مسلمانوں کو آپ نے یہاں اقلیت میں رکھا ہی تو ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جتنا طبقہ بستا ہے وہ سب کے سب اپنی تہذیب پر آ جائے تو ہم بتا دیں گے لفظ ہندو جس کو کہا جاتا ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ یہ تو محنت کی گئی تو سارے برادران وطن ہندو ہو گئے، جبکہ سارے برادران وطن ہندو نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تحقیق کیجئے، حقیقت تک پہنچیے، سارے برادران وطن ہندو نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی پچھلے دنوں جھارکھنڈ کے سی ایم نے جب شپت لی اور وہ بطور سی ایم کے کرسی پر متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے شپت لی تو ان سے کہا گیا کہ آپ شپت لیں ہندو دھرم پر۔ انہوں نے کہا میں ہندو نہیں ہوں، تو ہندو دھرم پر شپت لینے کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اور ابھی جو کچھ ملک میں آگ پھیل رہی ہے اس کے تناظر میں برادران وطن کی آنکھیں کھل رہی ہیں، ہمارے برادران وطن جاگ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ جاٹ سماج نے کھل کر بائیکاٹ کیا، ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بہتے خون کے ساتھ ہم ہیں، ہم ان کا خون نہیں بہنے دیں گے اور ان پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ گوجر سماج نے سامنے آ کر بائیکاٹ کر دیا کہ جس ہندوتو کا نعرہ آپ لگا رہے ہیں اس نعرے کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ دلت سماج کھل کر بائیکاٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شعور کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں سارے بسنے والے ہندو نہیں ہیں، اور یہاں ایک بڑی کمی ہم سے ہوئی ہے، ایک بڑی چوک ہم سے ہوئی ہے، ہم اپنے ان برادران وطن تک، اپنے ان بھائیوں تک اسلام کی صحیح شکل و صورت لے کر نہیں پہنچ سکے۔ بار کیف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم لوگ تعداد میں کم نہیں ہوں گے،
بلکہ تمہاری حیثیت سیلاب پر آئے ہوئے جھاگ کی مانند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ سارا مسئلہ رعب ہی کا تو ہے بھئی، کسی کا خوف ہے، خوف ہی تو چل رہا ہے، وہ خوف اترا اور بندے کی شخصیت ختم۔ جب تک وہ خوف باقی رہے گا، یوں کر دے گا، یوں ہو جائے گا، کر دے گا اور ہو جائے گا۔ جب تک بندہ اس خوف کے درمیان ہے تب تک وہ تاثر قبول کرتا ہے، اور جب یہ خوف اتر جائے پھر تاثر قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ حضور پاک کہتے ہیں تمہارے دلوں میں کمزوری اور کم ہمتی ڈال دی جائے گی۔ پھر حضور پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 2 بنیادی بیماریاں تم میں پیدا ہوں گی، دنیا کی چاہت اور موت سے گھبرانا۔ دنیا کی چاہت اور موت سے گھبرانا۔ اس روایت کے تناظر میں علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 4 بنیادی اسباب بیان کیے ہیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا اس وقت عالم اسلام کی جو مشکلات ہیں اس کے بنیادی 4 سبب۔ کتنے سبب؟ کتنے؟ 4 سبب۔ پہلا سبب اعدائے اسلام پر وثوق و اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ ہے، یہ پیرس ہے، یہ لندن ہے، یہ جاپان ہے، کتنے بڑے ملک ہیں، کیسا ڈیولپمنٹ ہے، کیسے خوبصورت ہے، کتنی صفائی ہے، کتنی نظافت ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کیسے چمکتے دمکتے شہر ہے۔ جب آپ ان پر اعتماد کریں گے، ان پر وثوق کریں گے، بھروسے سے کام لیں گے، ان کے نقوش کو اختیار کریں گے، جب آپ ان کو اپنا سمجھیں گے، اعدائے اسلام پر وثوق کا مطلب ہے، اعدائے اسلام پر دوستی کا مطلب ہے، اعدائے اسلام پر بھروسے کا مطلب ہے آپ کا دنیا میں ذلیل ہونا۔ چنانچہ میں سیاسی پس منظر میں بات نہیں کیا کرتا اور نہ کرتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں بطور ایک عام مسلمان کے۔ ایک مسلمان کے لیے آپ کو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، میں پھر جو دوہرا دیتا ہوں، نہ حمایت ہے نہ مخالفت ہے، پھر دوہرا دیتا ہوں چونکہ نکلتے ہی کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں، فیس بک ہے نا، پہلے دوہرا رہا ہوں، نہ حمایت نہ مخالفت، نہ دوستی نہ تعلق، کچھ نہیں ہے، صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے آپ مسلمانوں پر یہ کمنٹ پاس کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بی جے پی کی بی ٹیم ہے، سمجھ گئے، ایجنٹ ہے بی جے پی کا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کے لیے یہ کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے یہ جب 2013 کا دنگا ہوتا ہے، پورا مظفر نگر جل رہا ہوتا ہے، گاؤں گاؤں سے لاشیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، تب آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا بھیا جی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اعدائے اسلام پر بھروسے کا نتیجہ ہے، اعدائے اسلام پر اعتماد کا نتیجہ ہے، اعدائے اسلام پر وثوق کا نتیجہ۔ اور حالات دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھے، اعدائے اسلام پر اعتماد کا نتیجہ سسکتا ہوا اعظم خان دیکھ لیجئے، اعدائے اسلام پر وثوق کا نتیجہ تڑپتے ہوئے عتیق و اشرف دیکھ لیجئے، اعدائے اسلام پر وثوق اور اعتماد کا نتیجہ پورے ملک میں بکھرا ہوا ماحول دیکھ لیجئے۔ یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم کچھ ہے ہی نہیں اس کے سوا، یہی ہے۔ آپ جب تک اعدائے اسلام پر اعتماد کا مطلب رواداری کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، اعتماد کا مطلب سلام دعا کا بگاڑنا نہیں ہوتا ہے، اعتماد کا مطلب یعنی اعتماد نہ کرنے کا مطلب نہیں، اعتماد کا مطلب جیسے حضور پاک علیہ السلام نے مدینے میں پہنچ کر تمام تر قبائل سے معاہدے کیے، آپ کون ہیں؟ یہودی ہیں، کتنی طاقت ہے ان کے پاس؟ صحابہ سے آپ نے کہا ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں، ان کے پاس اونٹ کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، ان کی طاقت کی بیس پر ان سے معاہدہ کیا جائے گا۔ ہم کب کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ
یادو سے دوستی مت کیجیے. ہم کب کہہ رہے ہیں آپ سے ٹھاکر سے دوستی؟ ارے بھائی برادران وطن ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، باہوں میں باہیں ڈال کر محبت سے گلے ملیے، معانقہ کیجیے. لیکن جب بات آئے ایک مسلمان کی، پھر حضور پاک کی سنت زندہ کیجیے. طاقت کی بیس پر بات ہوگی، معاہدہ ہوگا، محمد کی سنت زندہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اعدائے اسلام پر وثوق و اعتماد اور بھروسہ کرنا. ظاہر ہے کہ کفر اپنے اختلافات کے باوجود ایک ہی ملت ہے، یہ اچھے سے آپ ذہن میں بٹھا لیں. اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل اور مسلمانوں کا بھروسہ نہ کرنا جب کہ تمام مسلمانوں کا حکم یہی ہے. اللہ کہہ رہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کس پر؟ طاقت کس کی ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ اصل بادشاہ کون ہے؟ کون مارے گا تو مریں گے، کون جلائے گا تو جیئیں گے. اللہ نہیں چاہے گا تو مر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. اس درجے کا اعتماد، اس درجے کا وثوق، اس درجے کا بھروسہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہر اس مومن کے لیے جو کلمہ گو ہے ضروری ہے. دوسرے نمبر پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمانوں کا باہمی اختلاف، انتشار، خانہ جنگی. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قرآن کہہ رہا ہے بظاہر تم ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہے، یہ بظاہر حالت ہے، لیکن اندر سے ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. چنانچہ امت مسلمہ کی موجودہ کرنٹ پوزیشن، امت مسلمہ کی کرنٹ کنڈیشن یہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، اس کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوتی، میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ اختلافات اور انتشار کا جو بنیادی پہلو نکل کے سامنے آیا ہے، اس کے نتائج میرے اور آپ کے سامنے ہیں. کس درجے المناک صورتحال ہے. آج بھی ایسے اللہ کے بندے آپ کو زمین پر مل جائیں گے، زمین پر نہیں، آپ کے اس دہلی شہر میں مل جائیں گے، جہاں دیوبندیوں کی آمد بریلویوں کے لیے اور بریلویوں کی آمد دیوبندیوں کے لیے، اور ایک دوسرے کے سب و شتم کرنا، گھنٹوں کا وقت صرف کرنا اور برباد کرنا ان کے لیے آسان ہے. کیا یہ سب نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی نمازیں نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے یہاں، ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. گمراہ لکھنا، گمراہ کہنا، گمراہ بتانا، راہ سے ہٹا ہوا بتانا، گھنٹوں اس پر بحث کرنا کہ اس وقت جو ہے نیت کہاں باندھنی چاہیے اور کہاں نہیں، اور پورا وقت برباد کر دینا اور ملت کو اس کی بھیٹ چڑھا دینا. کیا یہ امت مسلمہ میں نہیں ہو رہا ہے؟ تو آپ غور فرمائیں. چنانچہ نوجوانوں میں بیماری ہے، وہ ایک دوسرے کو تیار کرتے ہیں. ہاں بھائی تم اگر نیت یہاں باندھ رہے ہو تو تمہاری نیت یہاں باندھنے کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی ہے، تمہیں نیت یہاں باندھنی چاہیے. بعضا کہہ رہے ہیں آمین کیسے کہتے ہو، آہستہ یا زور سے؟ وہ کہتے میں تو آہستہ کہتا ہوں. کہتے نماز نہیں ہوتی، زور سے بولا کرو، صحیح طریقہ یہی ہے، صحیح روایت یہی ہے، صحیح حدیث یہی ہے. ان بیوقوفوں سے، احمقوں سے، ابلغوں سے، اندھوں سے، نالائقوں سے، کج فہموں سے کوئی یہ پوچھے ہندوستان کی زمین پر سسکتے ہوئے مسلمان کے لیے کیا ان مسائل کی گنجائش ہے؟ میاں مذہبی اختلافات کی گنجائش تب نکلتی ہے جب اسلامی حکومت ہو، پھر مناظرے ہو تو اچھا لگتا ہے، پھر آمین بالجہر کی بات ہو تو اچھا لگتا ہے، پھر قرات خلف الامام کی بات ہو تو اچھا لگتا ہے. اگر رسول کا یہ عمل ثابت ہے کہ آمین آہستہ بھی کہا ہے، زور سے بھی کہا ہے، قرات پیچھے کی بھی گئی ہے، قرات نہیں بھی کی گئی، پاؤں چوڑے بھی کیے گئے ہیں، پاؤں نیڑے بھی کیے گئے ہیں، اگر ہاتھ یہاں بھی بندھے ہیں، ہاتھ یہاں بھی بندھے ہیں، اور دونوں طرح کی روایت ثابت ہے، پھر جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے جو بانٹتا پھرے تو جنتی ہے تو جہنمی ہے. اس لیے مارو ان کمینوں کو پکڑ کے جو امت میں انتشار پھیلاتے ہیں. مارنے سے مراد ان کی اصلاح کرو، ان کی عقل ٹھکانے پہ لاؤ، ان کو اپنے مذہب، اپنے سماج میں سوشل بائیکاٹ کرو. یہ امت میں انتشار پھیلانے والے ہیں. ان مسائل کی گنجائش ہے. اس پر بات ہوگی کہ صاحب یہ سلام نہیں پڑھتے، آپ احمق ہیں، آپ بے وقوف ہیں، آپ پاگل ہیں. وہ شکارپور جس کو کہتے ہیں آپ وہیں سے آئے، اسی قدیم تہذیب کے آدمی ہیں، آپ ہیں کون؟
امت سسک رہی ہے، شراب امت میں عام ہے، زنا عام ہے، جوا عام ہے، بیٹیوں کی آبرو سلامت نہیں ہے، بہن بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، ہر دن ایک نیا قتل ہے، اور آپ کو ان مسائل کی سوجھی ہوئی ہے. اور میں اس سے آگے کی اگر کھولوں گا نا دیوبندیوں تو ٹینشن میں آ جاؤ گے. میں کھولتا ہی نہیں، بس وہ پھر بات بہت آگے چلی جائے گی. اس لیے بچو، اختلافی پہلوؤں سے نکلو. یہ دیوبندیوں کا حال کوئی کم خراب نہیں ہے. اور پھر کہوں گا تو وہ گھر کی پول کا مسئلہ ہے، وہ گھر کی کھل رہی ہے بھائی. اس لیے اشارہ سمجھو، اختلافات سے بچو، نکلو ان سے. دین محمد کا ہے. کس کا ہے دین؟ دین اشارہ دے رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں اشارہ. دین محمد کا ہے، پیروی محمد کی ہے، اور تمام تر شکلیں موجود ہیں. پھر کسی کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے. اور اگر تمہارے بزرگوں میں اور تمہارے اکابر میں اور تمہارے بڑوں میں، وہ بڑے صرف تمہارے نہیں ہیں، لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرے بھی ہیں، اختلاف اگر ہو گیا تو اب پہلو یہ ہے کہ جدھر من ٹھکتا ہے ادھر لگ جاؤ. لیکن غیبتیں نہ کرو، چغلیاں نہ کرو، انتشار پیدا نہ کرو، ایک دوسرے کو سب کو شتم نہ کرو، دست و گریباں نہ ہو، ایک دوسرے کو اپنا حریف نہ سمجھو. ان مسائل میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اور یوسف صاحب بن نوری رحمہ اللہ نے کہا امت کی ذلت کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ آپس میں اجتماع کے ساتھ دکھتے ضرور ہیں لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. سلام کر رہے ہیں السلام علیکم، ارے یہ تو گمراہ پارٹی کا ہے. او حق پارٹی کے جنتی آدمی، دیکھو تو تھوپڑا تو دیکھو جنتی کا. ایسے ہوتے ہیں جنتی جو مومن سے کنارہ کرتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں جنتی جو مومن سے بغض رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ کسی کے نہیں ہو سکتے اگر آپ ایک مومن سے نفرت کرتے ہیں. تیسری بات حضرت مولانا نے فرمایا توکل علی اللہ سے زیادہ مادی اسباب پر اعتماد. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. نصرت و فتح تو صرف اللہ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اسی کی جانب سے ملتی ہے. آپ نے دیکھا ای وی ایم کی خرابی، ای وی ایم جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تب تک آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. اللہ اس کے اپوزٹ سبق پڑھا رہے. نہ بھولے، آپ کی ای وی ایم کی خرابی نہیں ہے، یہ سارا نظام وہاں سے چلتا ہے. ابھی وہ بھی یہی چاہتا ہے یہ بیٹھے رہیں، ابھی وہ بھی ان کو بھیجنا نہیں چاہتا. لہذا ان کو بھیجنے کے لیے یا دنیا کی ہر باطل طاقت سے نمٹنے کے لیے راستہ ہے اس کی طرف رجوع کا. کس کا راستہ ہے؟ اس کی طرف رجوع کا. قرآن کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو اللہ کی طرف. اللہ کو منا لو، وہ راضی ہو جائے گا، سارے کام بن جائیں گے، وہ مان جائے گا، دنیا مان جائے گی. وہ اگر دیکھنے لگے گا ساری دنیا محبت کی نگاہ سے دیکھے گی. اس کی نگاہ محبت کی نہیں پڑ رہی ہے، سارا جہان تلخ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. چوتھی بات حضرت مولانا نے فرمایا دنیا سے بے پناہ محبت، عیش پرستی، راحت پسندی، آخرت کے مقابلے دنیا کو اختیار کرنا، قومی اور ملی تقاضوں پر اپنے ذاتی تقاضوں کو ترجیح دینا، اور روح مجاہدے کا نکل جانا. روح مجاہدے کا نکل جانا. آپ کے اندر دم خم نہیں ہے. ادھر مصطفیٰ کہہ رہے میرا جی یہ چاہتا ہے، مجھ محمد کا جی چاہتا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. میرے آپ کے ماں باپ محمد کے قدموں پر نثار. میرے آقا کہہ رہے ہیں، اللہ کا لاڈلا نبی کہہ رہا ہے مجھ محمد کا جی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. محمد بار بار شہادت مانگ رہے ہیں، اور ہمارا جوان حضرت کندھے بھاری بھاری ہیں. اللہ نیند نہ آتی، بالکل بھی بریانی کا من نہ کر رہا. کیا ہوگا؟ کیا ان سے کوئی توقع رکھتے ہو؟ یہ سپلیمنٹ کے ڈبے پینے والے، ان سے توقع رکھتے ہو؟ بلا وجہ دن کے 10 اور کیا کہتے ہیں 12 بجے تک سونے والے، ان سے آپ توقع رکھیں گے جن کے سامنے دودھ نہیں میں دودھ نہیں پیتا، میں تو ناگوری کا پوتا ہوں، ناگوری چائے پیتا ہوں. ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا جیسے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہو. رات کو چلے ہیں 2 بجے، کہاں جا رہے ہو؟ ارے وہ چاندنی چوک جا رہے ہیں یار، بس ایسے موڈ ہو گیا، ناگوری چائے پی کے آئیں گے. آپ کے پاس اتنی فرصت ہے
میاں نوح جل گیا، میوات جل گیا، عالم اسلام سسکیاں لے رہا ہے، ملت اسلامیہ ہند کٹورا ہاتھ میں لے کر گھر گھر گھوم رہی ہے، بھیک مانگ رہے لوگ، 500 سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ آپ کو ناگوری چائے کی سوچ رہی ہے؟ یاد رکھنا، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا، اس لاپرواہی کا اور اس کہیے کہ عدم توجہی کا جو خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا پائیں گے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ولی بننے کا نسخہ سن لو۔ کیا بننے کا؟ ولی بننے کا۔ یہ ضروری نہیں ہے امام صاحب ہی ولی بنیں گے، ارے آپ بھی ولی بن سکتے ہو بھائی، کوئی مولویوں کی ٹھیکیداری تھوڑی ہے، مولویوں کے بابا کا راج چل رہا مولوی ولی بنے گا، نہیں، آپ بھی ولی بن سکتے ہیں بھائی، عوام کے فرد ولی بن سکتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ مولویوں کی اجارہ داری نہیں ہے محمد کے دین پر، وہ نگہبان ہے، نگران ہے، پاسبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے مقامات ان کے لیے طے کر، نہیں، آپ آئیں، اللہ کی محبت میں ترقی کریں، آگے بڑھیں، خدا اپنی محبتوں کی سوغات آپ کو بھی ویسے ہی عطا کرے گا جیسے اس مولوی صاحب کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول، حضرت فرمایا کرتے تھے، مولوی لوگوں ولی بننے کا نسخہ۔ تو احباب متوجہ ہوئے، جی حضرت فرمایا لوگوں، محمد الرسول اللہ کی امت کی چند گھڑیاں فکر کر لینا، یہ ولایت کے راستوں کو طے کرتا ہے۔ کون سے راستے طے ہوتے ہیں؟ ولایت کے راستے طے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف روایت سن لو، حضور نے فرمایا، جس آدمی کے ذہن پر، دماغ پر، عقل پر، فکر پر، سوچ پر، تدبر پر، ایکٹیویٹی پر، نقل و حرکت پر مصطفیٰ کی حدیث سنا رہا ہو، حضور نے فرمایا جو مسلمانوں کے مسائل سے بے خبر رہتا ہے وہ سب کا ہو سکتا ہے، مجھ محمد کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی فکر کرنا، مسلمانوں کے مسائل کے لیے بے چین رہنا، دل ملا جانا، بے چین ہو جانا، اور مسلمانوں کے مسائل کو لے کر ہر درجے بے چین رہنا، یہ ولایت کی راہوں کو طے کرتا ہے۔ امید ہے آپ حضرات ان باتوں پر توجہ دیں گے اور ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ بھروسہ کس پہ کریں گے؟ بھروسہ کس پہ کریں گے؟ اللہ پر کریں گے۔ آپس میں انتشار نہیں کریں گے، اختلاف نہیں کریں گے، جو ہے ایک رشتہ سب کا ہے، دیوبندی کا بھی ہے، بریلوی کا بھی ہے، اہل حدیث کا بھی ہے، جماعت اسلامی کا بھی ہے، سب کا ہے۔ کون سا رشتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس رشتے کے بندھن میں سب آ جاتے ہیں۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ہم ہرگز اس کا مصداق نہیں بنیں گے، ہم اپنے دلوں کو جوڑ کر رکھیں گے، اعدائے اسلام پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اعتماد کس پر کریں گے؟ اللہ پر کریں گے۔ اپنے دلوں کو جوڑ کر رکھیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولیں گے، ہم ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں تمام تر علاقے کے بریلویوں کو، اہل حدیث بھائیوں کو اور جماعت اسلامی کے افراد کو۔ ہماری مسجد علی المرتضیٰ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آئیے، اپنے مسلک پر نماز پڑھیے، ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ کون انکار کر رہا ہے؟ دنیا کی محبت سے گریز کریں گے اور اس کی کوشش کریں گے رسول اللہ کے طریق پر زندگی گزاری جا سکے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔